بالعالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم سامعین، سعودی عرب مدینہ منورہ سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ آج شعبان کی 26 تاریخ ہم نے مکمل کر لی ہے، سن 1446 ہجری۔ اس طرح سے رمضان بہت قریب ہے اور رمضان کے روزے امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ پورے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں صرف رمضان کے تعلق سے 4 آیتیں آئی ہیں۔ 4 آیتیں سورہ بقرہ میں، دوسرے پارے میں آیت نمبر 183، آیت نمبر 184، آیت نمبر 185، پھر ایک آیت دعا کے تعلق سے آیت نمبر 186۔ اس کے بعد جو چوتھی آیت ہے آیت نمبر 187، اس میں جو ہے نا روزے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں روزے فرض کیا ہے اور یہ بھی آگاہ کر دیا کہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن وہ روزے اور ہم پر جو روزے اللہ نے فرض کیا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ روزے فرض کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ ہے تقویٰ ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھیں اور اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔ اگر ہم روزہ رکھیں ہمارے اندر تقویٰ نہ آئے تو پھر وہ روزہ نہیں ہوا۔ تقویٰ کیا ہے؟ کل میں نے بتایا، گناہوں سے بچنا، نیکی کے راستے پر چلنا۔ تو لہٰذا روزہ فرض ہے۔ اب روزے کی نیت کب کرنی چاہیے؟ تو روزے کی نیت جیسے ہی آپ نے پہلا روزہ رکھنے کے لیے سحری کے لیے جاگا، سحری کے لیے اٹھا، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس ماہ کے پورے روزے رکھوں گا، پورے روزے رکھوں گی۔ یہ نیت کافی ہے، روزانہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ عربی زبان میں نویت ان اصوم غدن یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو لہٰذا آپ پہلے روزے کو جب آپ سحری کرنے بیٹھیں گے اس وقت یہ نیت کر لیں، دل میں ارادہ کر لیں کہ میں سن 1446 ہجری کے پورے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، یہی کافی ہے۔ ہاں اگر درمیان میں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، روزہ آپ نے چھوڑ دیا، تو پھر اب روزہ چھوڑنے کے بعد 1 روزہ 2 روزہ چھوٹ گیا، اس کے بعد آپ روزے کی نیت کریں گے، تو پھر دوبارہ سے جو ہے نا روزے کی نیت کریں گے کہ اب اس کے بعد میں جتنے بھی روزے رکھوں گا میں پورے روزے رکھوں گا۔ تو لہٰذا ہر رات میں نیت کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک ساتھ پورے روزوں کی نیت کرنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ احکامات بھی بتائے ہیں۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ وہ احکامات یہ ہیں کہ ہم سحری کھائیں، سحری کریں۔ اللہ اکبر! سحری کیوں کھائیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری اس لیے کریں، سحری اس لیے کھائیں کہ اس میں برکت ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ رمضان کا مبارک مہینہ بابرکت ہے اور سحری کھانا بھی برکت ہے۔ کھانا، اپنے جسم میں طاقت پہنچانا، رمضان میں سحری کرنا، یہ بابرکت چیز ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لازماً سحری کریں، لازماً سحری میں کچھ نہ کچھ کھائیں۔ اور جو بھائی رات میں 2 بجے 1 بجے رات میں کھا لیتے ہیں ڈیوٹی سے آنے کے بعد، یا پھر رات میں فجر سے پہلے کون اٹھے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو رات میں کھا لیتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ کہتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے ہم کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پراٹھے کھائیں، چپاتی کھائیں، پیٹ بھر کھانا کھائیں، نہیں۔ بہترین جو ہے نا اگر سحری ہے تو وہ ہے کھجور۔ کھجور جو ہے نا آپ کھا لیں، یا پھر لبن یعنی لسی پی لیں، یا دودھ پی لیں، یا سیب کھا لیں، موسمی کھا لیں، یا روٹی چپاتی کچھ بھی ہے کھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ حدیث میں آیا کہ سحری میں تاخیر کرو، یعنی سحری میں آپ تاخیر کریں گے یہ سنت کو پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ نے پا لیا، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ تو لہذا سحری کھانا برکت ہے، تاخیر سے سحری کرنا یہ فضیلت ہے، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد آتا ہے سحری آپ نے کر لی، روزہ آپ نے رکھ لیا، تو اب آپ کو افطار کرنا ہے۔ افطار کب کرنا ہے؟ جیسے ہی سورج ڈوب گیا، جیسے ہی سورج ڈوب گیا، غروب آفتاب کا یقین ہو گیا، تو فوراً آپ جو ہے نا بسم اللہ کہہ کر کھجور کے ذریعے سے یا جو چیز میسر ہے اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے نا روزہ کھولنا ہے، روزہ کھولنا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک اس فضیلت پہ رہے گی جب تک وہ روزہ کرنے میں جلدی کرے گی۔
لہذا روزہ کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنے گھنٹے صبر کیا، 2-4 منٹ صبر کریں گے تو کیا جائے گا۔ یہ یہودیوں کا کہنا تھا، یہودیوں کی سوچ تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، ہمیں روزے کا حکم دیا ہے، ہم اتنے گھنٹے روزے رکھتے ہیں، اور بھی ہم جو ہے نا کچھ دیر جو ہے نا روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم 24 گھنٹے جو ہے نا روزہ رکھ سکتے ہیں، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ ان کے اندر فخر اور غرور آ گیا تھا۔ لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کے خلاف کرتے ہوئے تم کیا کرو، روزہ افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرو۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، فوراً اب جو ہے نا روزہ جو ہے نا بسم اللہ کہہ کر جو ہے نا روزہ کھولنا چاہیے۔ روزہ کھولنے کی دعا بسم اللہ ہے۔ البتہ آپ نے کھجور کھا لیا، کھجور کھانے کے بعد جو ہے نا آپ نے پانی پی لیا، کوئی چیز کھا لیا، تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو لہذا یہ دعا ہے۔ تو سحری کرنے میں اللہ نے برکت کہا ہے، جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور افطار جلدی کرنے میں خیر کا لفظ آیا ہے، بھلائی کا لفظ آیا ہے۔ تو لہذا ہم خیر سے بھی محروم ہو جائیں گے اگر تاخیر سے جو ہے نا اگر ہم افطار کریں گے، اور برکت سے محروم ہو جائیں گے اگر ہم سحری نہیں کریں گے۔ تو لہذا روزے کا جو مقصد ہے تقوی ہے۔ روزہ رکھ کر اگر ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے، گناہوں سے نہیں بچیں گے تو روزہ بیکار ہے۔ اسی طرح اگر ہم سحری نہیں کھائیں گے سنت کے مطابق تو ہم برکت سے محروم ہو جائیں گے، اور اگر ہم افطار نہیں کریں گے جلدی، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو خیر سے اور بھلائی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو لہذا یہ رمضان کا مہینہ بابرکت ہوا، یہ برکت والا ہوا۔ تو کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، قرآن کہا کہ ہم نے وہ کتاب نازل کی جو بابرکت ہے۔ تو لہذا ماہ رمضان کو برکت والا بنانے والا یہ قرآن کا نزول ہے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا، اس کی وجہ سے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار کہا گیا، 11 مہینوں پر فوقیت دی گئی ماہ رمضان کو۔ کیوں؟ قرآن کی برکت کی وجہ سے، قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کا پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو کیا وہ بابرکت نہیں ہوگا؟ یقیناً قرآن بابرکت ہے۔ بابرکت کتاب کو، قرآن مجید کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا، وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں قرآن مجید سے بہت زیادہ تعلق جوڑنا چاہیے، بالخصوص ماہ رمضان میں۔ جی ہاں، جتنے بھی محدثین تھے، جتنے بھی مفسرین تھے، جتنے بھی لکھنے والے، پڑھنے والے تھے، پڑھانے والے تھے، وہ ماہ رمضان میں صرف قرآن سے اپنا رشتہ جوڑتے تھے، اپنا ناطہ جوڑتے تھے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے تھے، یعنی وہ ہوتے تھے قرآن ہوتا تھا، قرآن ہوتا تھا وہ ہوتے تھے، دن ہو کے رات وہ جو ہے نا قرآن سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑ لیتے تھے۔ تو لہذا یہ مہینہ رمضان کا قرآن کا نزول کا مہینہ ہے۔ تو لہذا بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ 10 قرآن ختم کریں، 9 قرآن ختم کریں، 5 قرآن ختم کریں، 3 قرآن ختم کریں، کم از کم روزانہ 1 پارہ پڑھ کر رمضان کے 30 دنوں